بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اللہ تعالیٰ ہی اس کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی ملکیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو اب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور مال بھی ہمارا نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو اس سودے کو جو اللہ نے کیا ہے اس کا پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم اگر کسی سے کسی چیز کا سودا کرتے اور سودا کر لینے کے بعد بیچی ہوئی چیز خریدنے والے کو اگر ہم نہ دیں تو کیا وہ ہمیں اس چیز کی قیمت دے گا؟ اور اس چیز کی قیمت کے مطالبے کا کیا ہم کو حق حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو اب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم اللہ کے مملوک ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی ملکیت ہے۔ جب جان اور مال اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جان اور مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، استعمال کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ہم نے پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو قیمت ہمیں دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا کریں گے، اس سے زیادہ بہتر قیمت نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے سب مل کر کے اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جنت میں ایک کمان کے بقدر کی جگہ کی قیمت پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ لیکن اللہ نے ہماری جان اور مال جب ہم سے خرید لیا اور خرید لینے کے بعد ہمیں احکامات عطا کیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ اب یہ جان کیسے استعمال کی جائے گی اور یہ مال کہاں خرچ کیا جائے گا۔ ہم اتنا کر لیں، اللہ اس کے بدلے میں وہ قیمت دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت کے متعلق آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ ہم
ظاہر بات ہے جنت ہم نے دیکھی نہیں، اور جنت کے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا گیا قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم نے جو کچھ سنا ہے، یہ اس کا حقیقی بیان نہیں، اس کا حقیقی بیان نہیں ہے، یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے کچھ بتا دیا گیا، ورنہ جنت کیا ہے اس کا تذکرہ بھی انسان کے بس سے باہر ہے۔ جنت کی خوبیاں، اس کی خوبصورتی، جنت کی سہولیات، جنت کی نعمتیں اور جنت میں ملنے والی راحتیں انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، انسانی دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ ہم کسی چیز کے متعلق جو تصور کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر جو سوچ سکتے ہیں، جہاں جا کر ہماری سوچ ختم ہو جائے گی، جنت اس سے آگے کی چیز ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اللہ تعالی ہماری جانوں اور مالوں کے بدلے میں جو قیمت ہمیں دے گا وہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گہن کے موقع پر صلاۃ کسوف یعنی سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ سورج گہن کی نماز تھی جو باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ نماز اتنی لمبی ہونی چاہیے، نماز اور دعا اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ سورج گہن لگنے سے لے کر گہن ختم ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی، صحابہ کرام اقتدا میں تھے۔ اس نماز میں کچھ عام نمازوں سے ہٹ کر کے واقعات پیش آئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے 2 رکوع فرمایا، جبکہ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 1 رکوع ہوتا ہے۔ لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ سورج گہن کی نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے 2 رکوع کیے۔ سورج گہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو پیچھے جو لوگ صف لگا کر کے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر جہاں کھڑے تھے وہاں سے آپ آگے بڑھنے لگے۔ اب ظاہر بات ہے امام یہاں کھڑا ہوگا، آگے بڑھے گا، آگے تو محراب ہے، دیوار ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ حضور آگے بڑھے اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز ہو رہی ہو اور آپ امامت فرما رہے ہوں اور نماز میں چل کر کے آگے بڑھے، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ سورج گہن کی نماز میں حضور آگے بڑھے، 1 قدم بڑھے، 2 قدم بڑھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جب آپ کی آگے بڑھنے کی اس حرکت کو دیکھا تو جو قریب میں تھے ان کی نظر تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا دست مبارک ایسے آگے بڑھایا، جیسے ہم لوگوں کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے آگے کی، تو ہم کیسے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا دست مبارک ایسے آگے بڑھایا، لیکن پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور پھر واپس الٹے قدم آ کر جہاں آپ پہلے کھڑے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور فرماتے رہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے تو جو پہلی صف آپ کے پاس تھی وہ بھی پیچھے ہٹنے لگی۔
اور ان کے پیچھے ہٹنے سے دوسری صف بھی پیچھے ہٹی، دوسری صف کے پیچھے ہونے سے تیسری صف بھی پیچھے ہوئی، اور حضور پیچھے ہوتے رہے، اور آپ کے پیچھے کی صفیں بھی پیچھے الٹے قدم ہوتی رہی، دیوار سے لوگ جا کے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد حضور آگے بڑھے اور آ کر کے آپ نے مصلی پر جہاں کھڑے تھے پہلے نماز شروع کرنے کے وقت، وہاں آ کر کے آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج کی نماز میں تو ہم نے عجیب و غریب عمل دیکھا، عجیب و غریب عمل دیکھا۔ آپ نے 2 مرتبہ رکوع فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھ رہا تھا، میں نے رکوع کیا، اللہ کی رحمتوں کو نزول کو دیکھ کر کے میں اٹھا، پھر قرآن کریم کی تلاوت آپ نے شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد سجدہ کیا۔ تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو بطور شکرانے کے میں نے 2 رکوع کیے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ لینے کے لیے اپنا دست مبارک آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنت میرے سامنے لائی گئی تھی، جنت میرے سامنے لائی گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ انگور کی بیل ہے، اور اس میں جو انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں بالکل تیار ہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر کے ایک خوشہ توڑ لوں، تو میں نے ہاتھ تو آگے بڑھایا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے انگور کا یہ خوشہ توڑ لیا تو یہ جنت کی نعمت ہے۔ کہاں کی ہے؟ جنت کی نعمت ہے، اور جنت کی نعمتوں پر فنا نہیں ہے۔ یہ ایک خوشہ اگر میں توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک آنے والے انسان اس کو کھاتے رہتے اور یہ خوشہ ختم نہیں ہوتا، یہ خوشہ ختم نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ سوچ کر کے انگور کا خوشہ نہیں توڑا کہ اگر میں توڑ لیتا، آپ لوگ دیکھ لیتے، اور پھر اس انگور کے خوشے کو قیامت تک باقی رہنا تھا، باقی رہتا تو تم لوگوں کا ایمان بالغیب نہیں رہتا۔ کیا نہیں رہتا؟ ایمان بالغیب۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، جنت کی نہریں دیکھی نہیں ہے، جنت کے پھلدار درخت دیکھے نہیں ہے، جنت کی حوروں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لانا اپنے مشاہدے پر ایمان ہے، اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں کو ماننا ہے۔ اور ایمان بالغیب اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہم نے سنا اور مان لیا، دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم نے مانا، بغیر دیکھے مانا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی جب مرنے لگتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایمان، اس کے سامنے غیب مشاہدے میں آ جاتا ہے، اس کو دکھنے لگتا ہے کہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، وہ دیکھتا ہے، اور بسا اوقات مرنے والا بولنے بھی لگ جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک خاتون تھی،
بظاہر بہت اچھے اعمال نہیں کرتی تھی. عبد الغفور پہلوان تھے ہمارے گھر کے سامنے، ان کا گھر تھا. ان کی بیوی کی بات بتا رہا ہوں میں. انتقال سے کچھ پہلے اس نے کہا کہ مجھے نہلا دو. لوگوں نے نہلایا، کہا کہ سفید کپڑا پہناؤ. سفید کپڑا پہنا دیا گیا، اس کو لٹا دیا گیا کہ اس لیے طبیعت اچھی نہیں تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ سب ہٹ جاؤ، دیکھو لوگ آ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لوگ ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں، آ رہے ہیں، تم لوگ ہٹ جاؤ، سب ان کو جگہ دو بیٹھنے کی. اب ان باتوں کا تذکرہ کر رہی تھی اور پھر چند لمحوں میں اس کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور اس بات کا چرچا جتنے لوگ وہاں تھے سبوں نے کیا. تو بسا اوقات جب غیب مشاہدے میں آ جاتا ہے، جن چیزوں کو آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جب ان چیزوں کو ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے اب غیب غیب نہیں رہا، یہ مشاہدہ ہو گیا. اس وقت جب غیب ختم ہو گیا، مشاہدے میں آ گیا، اگر کوئی ایمان لائے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. یعنی سکرات کی کیفیت، غمرات کی کیفیت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب موت کی کیفیت ہے، اس وقت جب مرنے والے کو دکھائی دینے لگ جائے وہ چیزیں جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. حضرت موسیٰ اور فرعون کے تذکرے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے قلزم پار کرنے لگے اور درمیان دریا میں پہنچ گئے تو فرعون اپنا لشکر پیچھے سے لے کر کے آیا. اللہ نے اپنی قدرت سے دریائے قلزم کے پانی کو روک دیا تھا اور وہ راستہ بن گیا تھا. یہ لوگ اس راستے پر چل پڑے تھے، بھی درمیان میں پہنچے، فرعون اپنا لشکر لے کر کے آیا، وہ بھی پیچھے سے داخل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا پار ہوئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان میں بیچ میں پہنچا. اللہ نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دیا، پانی اللہ کے حکم سے رکا ہوا تھا، پانی بہنے لگ گیا. اب فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا قلزم میں ڈوبنے لگا. فرعون اپنی جان بچانے کے لیے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تیر کی. حضرت جبرائیل نے آ کر اس کا پیر پکڑ کر پانی کے اندر کھینچا. تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ. قرآن کریم میں آتا ہے فرعون کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لایا. حضرت جبرائیل نے کہا آل وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا انکار کرتا رہا، اور اب تو ایمان لا رہا ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تھا، جبرائیل کو دیکھ لیا تھا، غیب مشاہدے میں آ گیا تھا. مرتے وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ انگور کا خوشہ میں نے اس لیے نہیں توڑا تھا کہ اگر میں توڑ لیتا تو تمہارا ایمان بالغیب نہیں رہتا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پیچھے بھی ہٹے تھے. کہا جہنم میرے سامنے لائی گئی تھی اور میں نے جہنم کو دیکھا تو اس سے خوفناک منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے میں پیچھے ہٹا تھا. مجھے بتانا یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں پر فنا نہیں ہے. ایک خوشہ حضور اگر توڑ لیتے تو قیامت تک کی دنیا کھاتی رہتی اور وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا. اب جنت کی نعمت کا تذکرہ ہوا، لیکن جنت اس سے زیادہ کہیں بہتر ہے. ولا اذن سمعت، کسی کان نے بھی اس کا تذکرہ نہیں سنا. تو اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں.
نبی کی سنتوں پر چلیں. یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں. آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ قرآن کی بات، حدیث کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات لوگوں کو بتائیں. اللہ اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی دعوت و تبلیغ ہے. اور اسی دعوت و تبلیغ کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام، بزرگان دین نے الگ الگ طریقوں سے محنت کی. مدرسوں کے ذریعے، مکاتب قرآنیہ کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، تصوف اور خانقاہوں کے ذریعے اسی بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا. آج الحمدللہ حق بات بالکل واضح ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بات عام ہے. آدمی اگر تلاش کرنا چاہے کسی بات کو، ایک بٹن دبانے پر اس کو ساری تفصیلات مل جاتی. آج ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم خیر کی بات، بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچائیں. اگر ہم میں کا ہر شخص بھلائی کی بات کرنے لگ جائے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے لگ جائے، ماحول بدل جائے گا. آج جو بے دینی ہے یا دین سے دوری ہے یا کچھ لوگ دین کے خلاف بات کرتے ہیں، ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی کوشش کی تھی. آپ نے فرمایا تھا بلغوا عني. آج تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے وہ ان لوگوں تک جو یہاں حاضر نہیں ہے میری یہ بات پہنچا دے. اور پھر سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کی بات، اللہ کے احکامات اور دین پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا تھا نعم یا رسول اللہ، قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ. اللہ کے رسول آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ، رسالت کی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی، اور آپ نے امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا. تو حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا. اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی. کل قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اسی دعوت و تبلیغ اور فریضہ نبوت اور رسالت کے متعلق پوچھا جائے گا تو تمام انبیاء کرام کے حق میں ہم گواہی دیں گے. اور حضور نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. یہ ذمہ داری ہم سب کی. آنے والی جمعرات اور جمعہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک اجتماع ہے اسپننگ مل کے پیچھے، اور اسی دعوت و تبلیغ کی محنت جو تبلیغی جماعت کر رہی ہے چل پھر کر کے، اسی دعوت و تبلیغ کی محنت جو علماء کرام مدارس دینیہ میں بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا کر کے اس کی تعبیر، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ کر کے، حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح کر کے، اور خانقاہوں میں
بزرگان دین، اولیاء کرام، صاحب نسبت لوگ جو تصوف و سلوک کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، یہ ایک محنت اور کوشش ہے، اس کی الگ الگ شکلیں. اسی عنوان سے 9 اور 10 جنوری جمعرات اور جمعہ کا اجتماع ہے. آپ سبھی حضرات اس کی محنت بھی کریں اور اس اجتماع میں شریک ہونے کی کوشش بھی کریں گے نا انشاءاللہ. ہماری تھوڑی دیر کی شرکت ایسی ہوگی کہ ہم انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. انگلی کٹا کر شہیدوں میں، کوئی گردن کٹائے گا، ہم تو صرف وہ انگلی کٹوائیں گے. اپنا وقت فارغ کر کے پہنچے سے لوگ محنت کر رہے ہیں اجتماع کی، جماعتیں بھی مالیگاؤں میں چل پھر رہی ہیں، اور حلقے واری لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان اجتماع کی تیاری کے لیے صبح سے چلے جاتے ہیں، رات دیر تک مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں. جمعرات اور جمعہ کا اجتماع ہے، آپ سبھی حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی عطا فرمائے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت پر اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.